بڑے موٹیویشن اسپیکر یہ دماغ میں ڈالتے ہیں پازیٹیو تھنکنگ. ایک بندے نے گن لوڈ کر کے آپ کے سر پہ رکھی ہوئی ہے, آپ کو پازیٹیو تھنکنگ مار لے گولی, پازیٹیو تھنکنگ. پاگل ہے یار. موٹیویشن اسپیکر بولتے ہیں نا پازیٹیو سوچو. ایک بندے نے گن لوڈ کر کے آپ کے یہاں رکھی ہوئی ہے اور مار لے گولی, پازیٹیو تھنکنگ. تو گولی مار, گولی یہاں سے پار نہیں ہوگی. پازیٹیو تھنکنگ. میں نے موٹیویشن اسپیکر کی بات سنی ہے, پازیٹیو سوچنا ہے میں نے. کیا پاگل بنا یار. آلویز ریئلٹی تھنکنگ. کیا ریئلٹی, جو سچ ہے. جیب میں 10 روپے ہیں تو 10 روپے کے بارے میں سوچنا ہے. 1 کروڑ آ جائے گا, 1 کروڑ کا جیب بنا لوں گا, وہ ہو جائے گا. یہ ایکسپیکٹیشن سے نکلو باہر یار. کوئی سچویشن خراب ہو جائے, کر کے حالات خراب ہو جائیں تو کال کر کے ڈسکس کرو. میں سے مسئلے کا حل پوچھو. تم سے مسئلہ حل نہیں ہوگا کیونکہ تم اس چیز کو ہینڈل نہیں کر سکتے, لیکن تمہارے پیچھے اگر ایک گائیڈنگ پرسن ہوگا تو مسئلہ حل ہوگا. میرے دوست کا جب مسئلہ حل ہو رہا تھا تو اس ٹائم یہ فون کر کے کہا کہ جو لڑکی والے ہیں وہ بڑی بار ان کا چاچا میں سے ایک سوال پوچھتا ہے کہ تو یہ کوئی گائیڈ کر رہا ہے پیچھے سے, کیونکہ تو اتنا سمجھدار نہیں تھا. اتنا سمجھدار نہیں تھا جس طرح کہ تو رولز پلے کر رہا ہے, جس طریقے سے تو سب چیزوں کو ہینڈل کر رہا ہے. کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اس کی جب پنچایت ہوئی, جب لڑائی جھگڑا ہوا تو ایک وہ اسٹوری ہے ساری. تو میں نے اسے بتایا کہ ایسے ایسے کرو ساری چیزوں کو, سب چیزیں. تو میرا دوست مجھے بڑی بار پوچھتا رہا کہ یار یہ معاملے خراب کیوں ہو رہے تھے. یعنی شادی سے پہلے تو سب ٹھیک تھا, خوشی خوشی ماں بھی جا رہی تھی, سب آ رہے تھے جا رہے تھے, ایک دم یہ سارا خراب کیوں ہونا شروع ہو گیا تھا. میں نے کہا دیکھ یار میری بات ٹھنڈے دماغ سے سمجھ. جب ماما چاچا تائے تمہارے گھر آ کے یہ بول رہے تھے نا کہ اسے طلاق دے کے دکھا, اسے طلاق دے کے دکھا, اور آپ وہ کہہ رہے تھے میں دے دوں گا, میں تمہیں دے کے دکھا دوں گا, اور وہ کہہ رہے تھے دے کے دکھا, تیرے میں ہمت ہے تو. میں نے کہا وہ دلوانا چاہ رہے تھے. وہ کیا کرنا چاہ رہے تھے؟ دلوانا چاہ رہے تھے. میں نے کہا کیا جو ان کی سگی بیٹی تھی؟ کہتا نہیں. میں نے کہا اس لڑکی کا باپ موجود تھا؟ کہہ رہا نہیں. میں نے کہا اس کی ماں؟ کہتا نہیں. میں نے کہا باپ ماں یہ الفاظ مرتے ہوئے بھی نہیں بول سکتے. میں نے کہا ٹھنڈے دماغ سے سوچ, جاہل انسان ٹھنڈے دماغ سے سوچ. تو کیا لگ رہا وہ ماما چاچا تھا صحیح تھے؟ کہہ رہا یہ رشتے خراب کیوں ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھ لیں. کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے دشمن ان کے سگے چچا نہیں تھے؟ کن کن لوگوں نے ظلم نہیں کیا. اگر ایک واقعہ سنا کے اس بات کو مکمل کرتے ہوں تو آپ کا دل ہل جائے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو ان کے چچا نے کہ 2 بیٹوں کے نکاح ہوئے تھے وسلم کی 2 بیٹیوں سے, اسی ٹائم طلاق دلوا دی. اسی ٹائم کیا دلوا دی؟ طلاق. وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ آپ نبی کے علاوہ سوچو, ایک باپ کی 2 بیٹیوں کے نکاح ہوئے ہوں کہ رشتہ داروں میں ہی, اور ذرا سی بات پہ, کوئی بات پہ اسی دن ڈیورس ہو جائے تو کتنے روئے ہوں گے وسلم؟ نبوت والے دن سو سکتے ہو؟ سگے چچا تھے دشمن, سگے رشتہ دار تھے دشمن, سگے خون کے رشتے تھے جنہوں نے کیا کیا ظلم نہیں ڈھائے. حضرت عثمان غنی کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لو کہ ان کے جسم پہ جیسا تیر مارا تھا وہ ان کا سگا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا واقعہ اٹھا کے دیکھ لو کہ جس نے کمر میں خنجر مارا تھا زہر آلود, وہ با جماعت نمازی پہلی صف کا تھا. تمہیں کون کون سے واقعات بتاؤں گا؟ اس زندگی میں تم پریشانی کے ساتھ پیدا ہوئے ہو, پریشانی کے ساتھ ہی مرو گے. دشمن تمہارے ساتھ ہیں, دشمن تمہارے ساتھ رہیں گے. دشمنوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, ان سے بچنے کی اور طریقے سے منزل تک پہنچنے کی ضرورت ہے. تمہیں زندگی میں کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آ سکتا ہے جس دن تم دماغ میں یہ بیٹھ جائے کہ تمہارے سارے دوست بن جائیں گے, تمہارے ساتھ سارا اچھا سلوک ہونے والا ہے. ایسا ذرا بھی نہیں ہونے والا, یہ سوچنا بھی نہیں ہے. سمجھ آئی؟ ٹیسٹ فیل ہو گیا, یو ہیو ٹو ایکسپٹ کہ ٹیسٹ کیا ہوا؟ فیل ہوا.